بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ وسط ایشیا میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سلطنت تھی۔ اس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے اپنی رعایا سے محبت نہ تھی، وہ صرف ان سے روپیہ بٹورنا چاہتا تھا۔ ملک کے ہر حصے میں بادشاہ کے نوکر لوگوں کو مجبور کرتے کہ وہ اسے کچھ رقم ادا کرے۔ اس وجہ سے لوگ اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن سلیم خان جو بادشاہ کا وزیر تھا، ایک رحم دل انسان تھا۔ وہ بھی بادشاہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے غریب آدمیوں کی امداد کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کے خلاف زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ لوگ سلیم خان سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کو علم تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور سلیم خان کو چاہتے ہیں۔ اسے وزیر کی طاقت کا خوف تھا، بس اس نے تہیہ کیا کہ اسے مار دے۔ دراصل وہ یہ کام بذات خود سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ ایک دن اس نے گل خان نامی ایک شخص کو اپنے دربار میں بلایا۔ ان دونوں نے اکٹھا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران بادشاہ گل خان سے خوشکن گفتگو کرتا رہا اور گل خان نے خوشی محسوس کی۔ جب وہ کھا چکے تو بادشاہ نے گل خان سے کہا، دیکھو گل خان، میں آپ کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، لیکن سلیم بہت طاقتور ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی زندگی میں آپ کو اپنا وزیر بنا لوں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اور میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس سوال کا جواب دیجیے کہ آپ میرا وزیر بننا چاہتے ہیں۔ گل خان نے جواب دیا کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں، سلیم خان کے پاس جا کر اسے کھانے پر بلا اور کھانے میں کچھ زہر ملا کر اسے چپکے سے ہلاک کر دیں۔ میری خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو اس کام کو سر انجام دیں۔ کافی احتیاط کرنا اور اس کام میں ناکام نہ ہونا۔ اگر آپ ناکام ہو گئے تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو ختم کر دوں، لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو اپنا وزیر بنا لوں گا اور آپ کو بہت سا روپیہ انعام کے طور پر دوں گا۔ گل خان نے کچھ وقت سوچا اور بادشاہ کا حکم ماننے کا وعدہ کیا۔ جب گل خان گھر گیا تو بہت غمگین تھا۔ دراصل وہ بدمعاش بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بادشاہ سے اس لیے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گل خان ایک نیک آدمی تھا اور وہ وزیر گوہر کو ہرگز ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ بادشاہ بہت ظالم تھا، بہت سے لوگ اس کے ظلم سے بچنے کی خاطر ملک چھوڑ گئے تھے۔ ایک شام سورج غروب ہونے کے بعد گل خان وزیر کے گھر گئے۔ گل خان نے کہا کہ میں ایک منحوس خبر آپ کے لیے لایا ہوں۔ وزیر نے پوچھا، کیا ہے؟ گل خان نے جواب دیا، بادشاہ ناراض ہے، اس لیے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شام اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے آپ کو ہلاک کرنے کو کہا اور اس نے وعدہ کیا کہ تمہاری جگہ مجھے وزیر بنا دے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کھانے میں زہر ملا کر آپ کو خاموشی سے ہلاک کر دوں۔ وزیر نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ اتنا بدمعاش ہے۔ گل خان نے جواب دیا، ہر لفظ درست ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو قتل کر دوں۔ پھر اس نے کہا اگر میں اس میں کامیاب نہ ہوا تو یقیناً وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ وزیر نے پوچھا، تو اب ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر ملک چھوڑ گئے ہیں، اب ہم بھی اکٹھے چلیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سلیم مان گیا۔ اسی وقت وہ شہر سے خاموشی سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے شہر چھوڑا تو بہت سے لوگ سو رہے تھے، لیکن بادشاہ کے کچھ نوکروں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ لوگ جلد بادشاہ کے پاس گئے اور بتایا کہ سلیم خان اور گل خان اکٹھے چلے گئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً ہی بہت سے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ انہیں پکڑ لیں اور انہیں واپس شہر میں لے آئیں۔ سلیم خان اور گل خان کئی گھنٹے گھوڑوں پر چلتے رہے۔ پھر گل خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہم محفوظ ہیں، آؤ ایک دو گھنٹے ٹھہر جائیں، ہمارے گھوڑوں کو آرام کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی۔ سلیم خان نے اس بات سے اتفاق کیا۔ وہ گھوڑوں سے نیچے اترے، کچھ پھل کھائے اور سونے کے لیے زمین پر لیٹ گئے۔ اچانک گل خان بیدار ہوا اور اس نے سلیم خان سے کہا کہ کچھ فاصلے پر اسے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ سلیم خان نے توجہ سے سنا اور کہا، ہاں میں بھی ان کو سن سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے آدمی ہمارے پیچھے بھیجے ہیں، آؤ ہم جلد چھپ جائیں۔ انہوں نے چھپنے کے لیے ایک جگہ تلاش کی۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک غار نظر آیا۔ غار ان کے گھوڑوں اور دو آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ وہاں وہ چھپ گئے اور چند منٹوں بعد انہوں نے بادشاہ کے آدمیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ وقت کے لیے غار میں ٹھہریں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آدمیوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔
بس انہیں معلوم ہوا کہ وہ غار چھوڑ سکیں گے اور اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ جب دونوں آدمیوں نے اپنا سفر ختم کیا، سینکڑوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ان لوگوں کو بدمعاش بادشاہ نے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ جائیں۔ اب وہ واپس آ کر بادشاہ کو سزا دینا چاہتے تھے۔ بس گل خان اور سلیم خان ایک بہت بڑی فوج لے کر اپنے ملک کو واپس ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے لڑائی کی اور شکست دی۔ لوگوں نے نیک وزیر سے بادشاہ بننے کو کہا، وہ راضی ہو گیا اور ملک کا ہر آدمی خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے گل خان کو اپنا وزیر بنا لیا اور ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔